أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. دوستو بزرگو، سورہ یوسف چل رہی ہے، 5واں رکوع ہے اس کا. گزشتہ مجلس میں آپ یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو دو نوجوان قید میں تھے انہوں نے کوئی خواب دیکھا تھا. ہر ایک نے الگ الگ خواب دیکھا اور یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھنے کے لیے آ گئے کہ آپ ہمیں بہت نیک صالح نظر آتے ہیں، اس لیے ہم آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنے آئے ہیں. یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ان کو دین کی تعلیم دینا شروع کر دی اور فرمایا کہ میں ان لوگوں کا دین اور مذہب چھوڑ چکا ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے منکر ہیں، اور میں تابعدار ہوں دین اپنے والدین، اپنے بڑوں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا. ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں. یہ اللہ ہی کا فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر، لیکن بہت سارے لوگ نہیں جانتے. اے میرے قید کے دو ساتھیوں، کیا زیادہ رب جو متفرق ہیں یہ بہتر ہیں یا ایک ہی اللہ جو غالب ہے؟ تم جن کی عبادت کر رہے ہو وہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ چند نام ہیں جو تم نے رکھے ہیں اور تمہارے بڑوں نے رکھے ہیں. ان کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں بنائی. فیصلہ صرف اللہ ہی کا چلتا ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ نہ عبادت کرو سوائے اس کے، یہی مضبوط دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ تبلیغ کی ہے یوسف علیہ السلام نے. سب سے پہلی بات کہ یوسف علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، میں ان کے دین پر نہیں ہوں، اور میں جن لوگوں کے دین پر ہوں وہ میرے بڑے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، اور ہمیں یہ حق نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں. اللہ کا ہم پر یہ فضل ہے، لوگوں پر بھی ہے، لیکن بہت سارے لوگ نہیں جانتے. اور پھر آگے ان کو فرمایا کہ کیا مختلف معبود، مختلف الہ یہ بہتر ہے یا ایک ہی؟ تم جن کی عبادت کر رہے ہو وہ تو صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے بڑوں نے رکھے ہوئے، کوئی ان کے لیے دلیل نہیں ہے ان کے بارے میں. فیصلہ صرف اللہ کا چلتا ہے اور یہی مضبوط دین ہے. یوسف علیہ السلام قید میں ہیں. اس سے پہلے یوسف علیہ السلام پر بہت سارے مرحلے گزر چکے، لیکن کہیں بھی یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف نہیں کروایا کہ میں انبیاء کی اولاد ہوں. مصیبتیں آئیں، خریدے گئے، بیچے گئے، گھر میں رکھا انہوں نے غلام بنا کر، نوکر بنا کر، کہیں نہیں بتایا کہ میں خاندانی طور پر نبیوں کا خاندان ہوں، میرے بڑے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ حضور کی حدیث ہے کہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم، کہ خود بھی بہت بڑے آدمی، ان کے والد بھی بڑے آدمی، ان کے دادا بھی بڑے آدمی، ان کے پردادا بھی بڑے پھر فرمایا یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، چاروں
چاروں نبی ہیں، ایک ہی خاندان کے 4 نسلیں نبیوں کی نسلیں. تعارف نہیں کروایا، یہاں تعارف کروایا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصر بڑا تمدن اور بڑا ترقی یافتہ علاقہ تھا، لیکن وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی بڑائی لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی. جبھی تو بتایا نا، اگر ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون ہے تو تعارف نہ کرواتے، تو یہ نہ بتاتے کہ میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. معلوم ہوا کہ وہاں مصر میں یہ بات مشہور تھی اور معلوم تھا. ایک بات. دوسری بات کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام، اور یہ کس قسم کی فضیلت بتانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں یہاں میں آپ کو ایک عجیب فلسفے کی بات، عقلی بات سمجھاتا ہوں. یوسف علیہ السلام نے تو یہ بھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، یہ تو سب کے لیے ہے، لیکن بہت سارے لوگ نہیں جانتے. بہت سارے لوگ نہیں جانتے. اللہ کا ہم پر احسان ہے. اللہ کی طرف سے ہدایت کا آسمانوں سے نزول ہوتا ہے، سب کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس ہدایت کے اثر ان بڑے لوگوں میں زیادہ ظاہر ہوتے ہیں جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. جیسے باہر کا موسم جب آتا ہے نا، تو باہر کا موسم تو پورے دنیا کے لیے ہوتا ہے نا، پورے ملک کے لیے ہوتا ہے، لیکن باہر کے اثرات چمن میں زیادہ دکھائی دیتے ہیں. سورج کی کرنیں جب صبح سویرے نکلتی ہیں تو پورے عالم کے لیے نکلتی ہیں، لیکن ان سے مستفید بلند پہاڑ اور اونچی اونچی عمارتیں ہوتی ہیں، ان پر پہلے سورج کی کرنیں لگتی ہیں. جو نیچے پڑے ہوئے ہیں لوگ، جو نیچے کے مکانات ہیں، ان پر سورج کی کرنیں نہیں لگتی جلدی. سب سے پہلے فیض یاب بہار کے موسم سے بھی غنچے اور پھول ہوتے ہیں. سورج کی پہلی کرنوں سے سب سے زیادہ فیض یاب وہ چیز ہوتی ہے جن کے قد اونچے ہوں. حالانکہ بہار تو سب کے لیے، سورج بھی سب کے لیے نکلتا ہے، لیکن فیض یاب سب سے پہلے بڑی چیزیں ہوتی ہیں، اعلیٰ درجے کی چیزیں ہوتی ہیں. کم درجے کی چیزیں فیض یاب نہیں ہوتی. یہ بڑے لوگ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت سے فیض یاب ہوئے تھے، اور یہ مشہور تھا. یہ لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ لوگ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہیں اور نبی گزرے ہیں، بڑی ہستیاں تھیں، اعلیٰ درجے کی شخصیات تھیں، یہ لوگوں کو معلوم تھا. آگے کیا فرمایا ان کو؟ ابھی خواب کی تعبیر نہیں بتا رہے، وہ تو خواب کی تعبیر پوچھنے آئے، لیکن یہی قید میں شروع کر دیا کہ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اور یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے. آگے فرمایا کہ کیا متفرق اور جدا جدا رب زیادہ بہتر ہیں یا ایک ہی اللہ جو غالب ہے؟ کسی عام انسان سے پوچھ لیا جائے کہ تم ایک کے نوکر رہنا چاہتے ہو یا 4 آدمیوں کے نوکر رہنا چاہتے ہو، کیا کہے گا؟ ایک جانور سے پوچھ لو کہ آپ کو ایک مالک چاہیے یا 4 مالک آپ کے ہوں تو صحیح خوش رہیں گے آپ؟ ایک جانور سے ہی پوچھ لو. ایک گاڑی سے پوچھ لو آپ کو 4 ڈرائیور چاہیے، 1 ڈرائیور چاہیے، گاڑی کیا کہتی ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ کہ ایک ہاتھ مضبوط ہاتھ ہی سب سے بہتر ہوتا ہے. تو یہاں یوسف علیہ السلام یہی ان کو تعلیم دے رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ مصر میں شرک کا رواج تھا، لوگ مشرک تھے. مصر میں بھی مختلف شخصیات کو پوجا جاتا تھا، ان کو الہ مانا جاتا تھا. دیکھیں، ایک ہے خدا کی خدائی، اس میں بھی کوئی لوگ خدا کو شریک بناتے ہیں کہ خدا کی خدائی بھی بٹی ہوئی ہے. اور ایک ہے خدا کی صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو خاص ہیں وہ بھی بٹی ہوئی نہیں ہے، خاص اللہ ہی کے لیے، کسی اور میں نہیں ہو سکتی. ایک ہے عبادت، یہ بھی صرف اللہ کا خاص ہے، کسی اور کے لیے عبادت نہیں ہو سکتی. پھر عبادت چاہے دل سے اس کا تعلق ہو، چاہے عبادت کا تعلق زبان سے ہو، چاہے اس کا تعلق ہمارے جسم اور جان سے ہو، چاہے عبادت کا تعلق ہمارے مال و متاع سے ہو، اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. یہ اللہ کی خصوصیت ہے.
اور نبی کیا کہتا ہے؟ نبی کہتا ہے کہ پہلے شرک سمجھو پھر توحید بتاؤں گا۔ شروع سے ہی توحید نہیں بتا رہا نبی، پہلے شرک سمجھاتا ہے کہ ارباب متفرقون، تم نے جو مختلف قسم کے معبود بنائے ہوئے ہیں، کسی کو اولاد دینے کا مالک بنایا ہوا ہے، کسی کو مال اور رزق دینے کا مالک بنایا ہوا ہے، کسی کو صحت دینے کا بنایا ہوا ہے، کسی کو اور کسی چیز کے لیے تم نے مختار بنایا ہوا ہے کہ اولاد یہاں سے ملے گی، نوکری مجھے وہ فلان لے کر دے گا، رزق مجھے فلان دے گا۔ بھلا یہ تو بتاؤ جب تم پیدا ہوئے تھے تو اس وقت کس سے مانگا تھا تم نے رزق؟ اس وقت کون دیتا تھا تمہیں؟ پیدا ہونے سے لے کر آخر تک، زندگی کے آخری لمحے تک ربوبیت صرف اللہ کی ہے جب، تو تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ہے جو اللہ کی صفات میں یا ذات میں کوئی اس کے ساتھ شریک ہو؟ عبادتیں یعنی الہ، لفظ یہاں الہ کا ہے۔ الہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کو مستحق عبودیت سمجھا جائے۔ عبادت کے لائق کون ہے؟ کس کی عبادت کی جائے؟ دلی تعلق کس سے رکھا جائے؟ زبان کے ساتھ ذکر کس کیا جائے؟ جسم کس کے آگے جھکایا جائے؟ مال کس کے لیے خرچ کیا جائے؟ یہ عبادت کی قسم ہے۔ یہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، کسی کے لیے یہ جائز ہی نہیں۔ یہ پیغمبر تعلیم دے رہا ہے اپنے قید میں بیٹھے ہوئے ان دو ساتھیوں کو۔ یہاں سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کو نبوت جیل خانے میں ملی ہے، اور نبوت کے ناطے یہ پہلی تبلیغ کر رہے ہیں۔ پہلا مبلغ، قید میں پہلی تبلیغ کرنے والے ہیں یوسف علیہ السلام، اور نبوت ان کو معلوم ہوتا ہے کہ قید میں ہی، قید خانے میں ہی ملی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ خالی نام رکھے ہوئے ہیں تم نے، جن کو تم پوچھتے ہو، جن کے نام کی تم نظریں نیازیں بانٹتے ہو، جن کے نام کی تم خیراتیں نکالتے ہو، یہ صرف نام ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے شاید پچھلے واقعہ بتایا تھا کہ ایک شخص اپنے پیر صاحب کی ٹانگیں دبا رہا تھا، سنا تھا یہ واقعہ؟ پیر صاحب کی ٹانگیں دبا رہا تھا۔ پیر صاحب کہتے ہم تو مدینے میں جا کر نمازیں پڑھتے ہیں، ہم یہاں تھوڑی پڑھتے ہیں، تمہاری مسجدوں میں تمہارے اماموں کے پیچھے ہماری نمازیں نہیں ہوتی، ہم حضوری ہیں، حضوری، ہم ہر جگہ پر حاضر ہوتے ہیں اور ہم مدینے میں جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ پیر صاحب تو یہ دعویٰ کرتے تھے۔ تو مرید ٹانگیں دبا رہا تھا اور کوئی رویداد سنا رہا تھا، کوئی قصہ سنا رہا تھا۔ قصہ سناتے سناتے پیر صاحب کو آنکھ لگ گئی، پیر صاحب سو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد جب پیر صاحب جاگے، وہ تو مرید بیچارے کو پتہ تھا کہ ہمارے حضرت تو دن رات ایک جیسے ہوتے ہیں نا، 24 گھنٹے ایک جیسے ہوتے ہیں، یہ تو اللہ کی خصوصیت ہے بھائی۔ تو اس نے سمجھا میرے پیر صاحب پوری بات میری سن رہے ہیں، اس کو یہ نہیں تھا پتہ کہ سو گئے ہیں اور نہیں سن رہے۔ جب پیر صاحب جاگے تو پیر صاحب نے کہا کہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا کہہ رہے تھے تم؟ اس نے کہا میں نے آپ کو وہ پوری بات سنا ہے۔ اس نے کہا میں نے نہیں سنی تھی، میں سو گیا تھا، میں نے پوری بات تمہاری نہیں سنی، مجھے نیند آ گئی تھی۔ تو مرید نے کہا اچھا حضرت آپ نیند میں نہیں سنتے؟ میں نیند میں تو نہیں سنتا۔ اس نے کہا پھر قبر میں کیسے سنو گے ہماری باتیں؟ تم تو کہتے ہو کہ میں قبر میں بھی تمہاری مدد کرنے کے لیے پہنچ جاؤں گا، تم تو یہاں تمہاری آنکھ کیا بند ہوئی کہ تمہارے کان بھی بند ہو گئے، تم نے یہاں جیتی جاگتی دنیا میں میری بات کو نہیں سنا۔ تم کہتے ہو میں مرنے کے بعد تمہاری پل صراط تمہیں پار کرواؤں گا، جہنم سے تمہیں چھڑوا کر جنت میں پہنچاؤں گا۔ ملا مسجد میں بیٹھ کر کہتے ہیں نا کہ ہمارے پیر صاحب نے کہا میرا جو مرید ہے وہ جہنم میں جائے گا ہی نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو مجھ سے بیعت کر لے، جو مجھ سے مصافحہ کر لے گا، وہ اس دن مرے گا نہیں۔ ایسی باتیں مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر سناتے ہیں۔ مسجدیں اللہ کے گھر، اس میں غیر اللہ کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارا جا رہا ہے۔ جو گھر اللہ کے پکارنے کے لیے بنایا گیا ہے، اس میں دوسروں کو بلایا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے، نعرہ فلان، نعرہ فلان، نعرہ فلان۔ یہ عقل مندی ہے یا حد درجے کی بے وقوفی؟ اس کو عقل مندی کہتے ہیں؟ گھر اللہ کا،
ایک شخص طواف کر رہا تھا، اس کی حالت بہت خستہ تھی، کپڑے پرانے، حالت بالکل کمزور آدمیوں جیسی۔ تو ہارون الرشید بھی طواف کر رہا تھا، بادشاہ تھا وقت کا۔ ہارون الرشید نے اپنے خادم سے کہا کہ اس آدمی کو میرے پاس بلا کر لے آؤ۔ بلایا اور اس کو کہا کہ میں ہارون الرشید ہوں، میں ہارون الرشید ہوں، اور میں نے تمہارے حالات دیکھے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ تم ذرا تکلیف میں ہو دنیاوی حساب سے، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، کیا چاہیے ذرا بولو تو میں دوں۔ تو اس شخص نے جواب میں کہا میں جس ذات کے گھر کا طواف کر رہا ہوں اس کی دربار میں آ کر تم سے مانگوں گا، مجھے شرم نہیں آئے گی، میں تم سے مانگوں گا؟ اللہ کے گھر میں، یہاں بیت اللہ میں پہنچا ہوں، یہاں تم سے مانگوں میں؟ جا، تو ہوتا کون ہے، نہیں مانگتا میں۔ تو ہارون رشید نے کہا چلو ٹھیک ہے، ابھی تو یہ بیت اللہ کا طواف کرتا، بعد میں اس سے ملاقات کریں گے۔ اور جب طواف سے فارغ ہوا باہر نکلا تو پھر ہارون رشید کے خلیفہ اس کے پاس پہنچ گئے کہ آپ کو خلیفہ وقت امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ پھر وہ چلا گیا بیچارہ۔ تو اس نے کہا کہ اب تو آپ فارغ ہیں، اب تو باہر نکل آئے اللہ کے گھر سے، اب مجھے اپنی کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ، میں آپ کی ضرورت پوری کروں گا۔ تو اس نوجوان نے سوال کیا کہ آخرت کی ضرورت پوری کر سکتے ہو میری آخرت کی کوئی ضرورت پوری کر سکتے ہو آپ؟ اس نے کہا نہیں، آخرت میں اکیلے بھائی، آخرت میں انبیاء کرام بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے۔ جب نبیوں کا یہ حال ہوگا میرے بھائیوں، امتیں کس پائے کی ہیں کہ وہ دعویٰ کریں کہ جی ہم معلوم ہوتا ہے کہ یہ بتانے والا جھوٹ بول رہا ہے۔ جب نبی اس وقت پریشان ہوں گے اللہ کے غضب کو دیکھ کر، نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، اس وقت کس کو مجال ہوگی؟ کتنا زمانہ اس میں گزر جائے گا۔ پھر شافع محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کی اجازت ملے گی، پھر اجازت لیں گے، پھر سفارش کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ میری آخرت کا کوئی کام آپ کرنا چاہیں تو میں آپ کو کہہ دوں۔ اس نے کہا میں آخرت کا کوئی تمہارا کام نہیں کر سکتا، باقی دنیا کا کام کر سکتا ہوں اگر ہو تو۔ اس نے کہا دنیا تو میں نے اپنے رب سے نہیں مانگی، تم سے کیا مانگوں گا؟ دنیا تو میں نے اللہ سے نہیں مانگی ہے، اللہ سے میں دنیا مانگتا ہی نہیں ہوں، تم سے انسانوں سے کیا دنیا مانگو؟ تو اللہ نے یہاں صاف کہہ دیا کہ تمہارے پاس کوئی سلطان، کوئی عقلی ماننے والی دلیل ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھ لیں، میں تو ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ کسی جانور کو دیکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتا ہوں؟ کسی جانور کو دیکھا ہے؟ ہاں، کسی بے عقل چیز کو دیکھا ہے کہ وہ کسی قبر کا جا کر طواف کرتے ہو؟ یہ ہمارا حضرت انسان ہے کہ جس کی جتنی امید ہے نا، جتنی خواہشات ہیں، اتنے معبود بنائے ہوئے ہیں اس نے۔ جتنی خواہشات رکھتا ہے اتنے معبود ہیں اس کے، ہر خواہش پوری کرنے کا الگ خدا بنایا ہوا اس نے۔ یہ اس کی سب سے کم عقلی اور بے وقوفی کی دلیل ہے کہ تمہاری خواہشیں تو میں پوری کرنے والا ہوں۔ جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں رزق دیا، جس نے جب تم پیدا ہوئے تمہارے ہاتھ پیر کام نہیں کرتے تھے، کما نہیں سکتے، اس وقت میں نے تمہیں رزق دیا، اور آخرت میں ہی تمہارا مددگار ہوں گا۔ تو کھاتے میرا ہو اور دیتے دوسروں کے نام ہو۔ دیتا میں ہوں اور میرے نام نہیں دیتے، فلان پیر کے نام، فلان کے نام، فلان کے نام، فلان کے نام بانٹتے پھرتے ہو۔ رزق میرا دیا میں نے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ دنیا میں جتنی چیزیں انسان مانگ سکتا ہے، حد تو ان کی نہیں ہے، لیکن سب سے بڑی چیز جو مانگنے کی ہے وہ ہے گناہوں کی معافی، مغفرت۔ اللہ مجھے معافی ملنی چاہیے، جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ مجھے معاف کرنے والی ذات چاہیے، جو میری تمام غلطیوں کو، میری تمام خطاؤں کو معاف کر دے۔ دنیا میں کوئی ایسا آدمی ہے جو یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور گناہ معاف کر سکتا ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی ایک بتا دیں۔ ایسا پاگل سے پاگل، بے وقوف سے بے وقوف انسان بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے گناہ فلان پیر بخش سکتا ہے، فلان قبر بخش سکتی ہے، فلان جھنڈا بخش سکتا ہے، فلان طاقت میرے گناہ بخش سکتی ہے۔ آج تک اس کا کوئی دعوے دار پیدا نہیں ہوا۔
تو پھر بیماریاں کوئی اور دور کرنے والا، رزق کوئی اور دینے والا، اولاد کوئی اور دینے والا، شادیاں کوئی اور کرانے والا، صحت کوئی اور دینے والا، وہ جتنی ہماری خواہشات ہیں اتنے ہم نے رب بنائے ہوئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کیا کریں؟ ارباب متفرقون خیر، کہ کیا رب در رب در رب در رب، اس کو تم پوچھ رہے ہو، یہ کس کو پوچھتا ہے؟ اس کو، وہ کس کو پوچھتا ہے؟ وہ اس کو، وہ اس کو، وہ بڑا رب تو وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ سب آخر میں تار جا کر اس سے ملتی ہے۔ یہ سیڑھیاں ہیں۔ یہ بہتر ہے یا ایک ہی رب کی پوجا کرنا اور ایک ہی رب کا بندہ بن جانا بہتر ہے؟ اور پھر فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک آدمی کو ہم دوائی کھلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اب اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس نے علاج کیا ہے، اس نے دوائی کھائی ہے، یہ ٹھیک ہو گیا ہے نا۔ یعنی ایک کمزور سی دلیل ہے، یہ کوئی طاقتور دلیل نہیں، لیکن کمزور سی دلیل پھر بھی ہے کہ یار اس نے انجیکشن لگوایا، اس نے دوائی کھائی، اس نے کوئی ٹیبلٹ لیا، اس نے کوئی ڈرپ لگوائی، اس نے کوئی آپریشن کروایا، ٹھیک ہو گیا، یہ پھر بھی دلیل ہے۔ لیکن جو شرک کرنے والا ہے اس کے بعد دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ اس طرح کی دلیل بھی اس کے پاس نہیں ہے، اس طرح کی بھی دلیل نہیں۔ یعنی ایک تو وہ عقل سے خالی ہے، نمبر دو وہ دلیل سے بھی خالی ہے۔ سو دلیل نہیں، مشرک کے بعد کوئی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ جی ہم بڑوں سے یہی سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہاں بھی یوسف علیہ السلام نے یہ کہا نا کہ یہ نام تم نے اور تمہارے بڑوں نے رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ خود یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اپنے بڑوں کے دین پر چلنے والا ہوں۔ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بڑوں کے دین پر چلنے والا ہوں، اور تم جو شرک کر رہے ہو تم بھی اپنے بڑوں کے ہی طریقے پر چل رہے ہو۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے کچھ فیضان کچھ ہستیوں کو زیادہ ملتا ہے اور وہ فیض یافتہ ہوتی ہیں، ان کے پیچھے چلنا صحیح ہے۔ اور کچھ ہستیاں، کچھ ذاتیں ایسی ہیں جو فیض یاب ہوئی بھی نہیں ہوتی، ان کے پیچھے چلنے کا حکم نہیں ہے۔ ہم ان کے پیچھے نہیں چلیں گے، ہم چلیں گے ان ذاتوں کے پیچھے، ان شخصیتوں کے پیچھے جو اللہ کی فیض یافتہ ہوں، جیسا کہ یوسف علیہ السلام خود یہاں کہہ رہے ہیں۔ اب ہمیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہمارے جو ہے نا امام ابو حنیفہ نہیں، ہمارے امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم امام شافعی نہیں، ہمارے امام شافعی نہیں ہے، ہمارے امام جو ہے نا، ہمارے امام اعظم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی امام ابو حنیفہ بھی وہ ذات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں مانی ہوئی شخصیت ہیں۔ اب اگر ان کے پیچھے چلا جائے، ان کے طریقے پر چلا جائے تو کیا رہ جائے؟ وہ ان کا کوئی الگ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے علیحدہ طریقہ اگر ہو تو پھر تو صحیح ہے، پھر تو کہنا صحیح ہے کہ جی ہم ان کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ لیکن اگر وہ مانی ہوئی شخصیت ہیں دنیا کی کہ وہ ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سب سے بڑے عالم تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سب سے بڑے پیروکار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے، ان کے پیچھے چلنے میں کیا ہے؟ یہاں یوسف علیہ السلام کہہ نہیں رہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلنے والا ہوں، وہ تو یہ کہتے ہیں میں اللہ کے دین پر چلنے والا ہوں، ان کے پاس تو براہ راست وحی آ رہی ہے، پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کی باتیں مان رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہے میں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے دین پر چلنے والا ہوں۔ معلوم ہوا کہ جو ہستیاں فیض یافتہ ہوں ان کے پیچھے چلنا یہ بھی اللہ کے حکم پر چلنے کے برابر ہے۔ لہذا یہ مت سوچا کریں کہ جی ہم فلان کی بات کو کیسے مان رہے ہیں، ہم تو حضور کی بات کو مانیں گے۔ میرے بھائی حضور کی بات آپ تک کیسے پہنچی؟ مسئلہ تو یہ ہے نا، جن لوگوں کے ذریعے پہنچی ہے ان پر تو آپ کا اعتماد نہیں ہے، آپ کہتے ہیں وہ تو آگے پیچھے ہو گئی، ہوگی تو پھر آپ تک کیسے پہنچی ہے بات؟ تو کہتے ہیں جی بخاری مسلم جو ہے، تو کیا بخاری مسلم آپ کو امام بخاری دے کر گئے تھے؟ بخاری شریف تو لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا۔ لکھی ہوئی چیز کو پڑھنا تمہارے بس کی بات ہے؟ کئی لفظ لکھے ہوئے ایک ہوتے ہیں، پڑھنے میں دوسرے آتے ہیں۔ شیر اور شیر ایک جیسے لکھے ہوئے ہیں، شیر کا معنی ہے جانور اور شیر کا معنی ہے دودھ، لکھنے میں بالکل ایک جیسے ہیں، تو تم کیا سمجھو کہ شیر ہے یا شیر ہے؟ تم نے کیسے سمجھ لیا؟ لکھا ہوا ہے، سمجھ کے دکھاؤ۔ ہر آدمی تو نہیں سمجھ سکتا نا، سمجھ والے کے پیچھے چلنا پڑے گا۔
جو سمجھدار ہوگا اس کے پیچھے ہی چلنا ہوگا۔ لہٰذا یہ بات فضول کرنی ہوتی ہے، لوگ فضول کرتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا وہ 4 امام نہیں مانتے، ہم ایک ہی امام مانتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی کہے کہ جی ہم 5 دریا نہیں مانتے، ہم دریا سندھ کا پانی پیتے ہیں، ہم دریا راوی، دریا ستلج، دریا چناب کا پانی نہیں پیتے، ہم سندھ دریا کا پانی پیتے۔ وہ خدا کے بندے، دریا سندھ میں تو پانی وہیں سے آ رہا ہے نا۔ تم دریا سندھ کا پانی پیتے ہو، دریا ستلج، دریا چناب، دریا راوی کا پانی نہیں پیتے نا، تو سندھ میں پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ دریا سندھ میں بھی تو پانی انہی دریاؤں سے آ رہا ہے نا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ کہے کہ جی میں دریا ستلج کا پانی نہیں، دریا ستلج کا پانی پیوں گا، دریا سندھ کا نہیں پیوں گا، ایک ہی چیز ہے۔ تو اسی طرح پیروکاری، تابعداری کرنے میں یوسف علیہ السلام نے یہی بتایا، اور آخر میں یہی بات بتائی کہ ان الحکم الا للہ، غالب طاقت اللہ کی ہے، فیصلہ صرف اسی کا چلتا ہے۔ دنیا میں جتنے بنا لو تم بنا لو، لیکن اگر فیصلے کا موقع آئے تو فیصلہ اللہ کا چلے گا، کسی اور کا نہیں چلے گا۔ اور یہ عقل بھی مانتی، تجربہ بھی کہتا ہے کہ 1000 زور لگا دیں آپ، لیکن ہوگا وہی جو اللہ ہی چاہے گا۔ اور یوسف علیہ السلام فرمایا ذالک الدین القیم، سیدھا دین یہی ہے کہ ہر بات اللہ ہی کی چلے گی، اللہ ہی کا غلبہ ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہیں، عبودیت کے تعلق، رشتہ عبادت کا صرف اللہ ہی کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ آگے خواب کی تعبیر کا تذکرہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ موقع دیکھ کر ان کو تبلیغ فرمائی۔ معلوم ہوا کہ مبلغ کو یہ نہیں دیکھنا کہ حالات کیسے ہیں، جیسے ہی موقع ملے تو دین پہنچا دینا چاہیے، جیسے ہی موقع ملے دین پہنچا دینا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے